الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ وحدہ لا شریک حمد و ثنا کے بعد لا تدادرو امام الانبیاء محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات اقدس پر نہایت سی واجب الاحترام الحمدللہ تعالی ہفتہ روزہ پیر شریف کی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہے. تو ماہ قعدہ شریف کا ماہ مقدس ہے، اس کی آج 14 تاریخ ہے. ماہ قعدہ شریف کے اندر لوگ اللہ کی توفیق سے حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے جاتے ہیں. کچھ جا چکے ہیں اور کچھ جو ہے وہ جانے والے ہیں، کیونکہ اگلا مہینہ جو ہے وہ ماہ ذوالحج کا ماہ مقدس ہے. تو اسی حوالہ سے میں آپ حضرات کے سامنے آج شان مکہ المکرمہ کے حوالے سے کچھ ضروری گزارشات کروں گا. شہر مکہ یہ وہ شہر ہے کہ جس کی قسمیں اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں اٹھا رہا ہے. یعنی جو شہر مکہ ہے اس کی قسم اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں اٹھائی. فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت بهذا البلد. اب اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی، لیکن حضرات پہلے میں یہاں پر ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو مکہ المکرمہ ہے یعنی بیت اللہ شریف خانہ کعبہ مسجد الحرام، اسے پوری جو ہے وہ دنیا کی جو ہے وہ ناف کہا جاتا ہے. یعنی پوری دنیا کی اسے ناف کہا جاتا ہے. یعنی دنیا کے اندر سب سے پہلا گھر جو ہے مجھے تعمیر کیا گیا، اور زمین کے اوپر جو گھر بنایا وہ یہ گھر اللہ رب العزت نے اپنا گھر جو ہے وہ تعمیر کروایا. اب زمین جو ہے یہ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ گول ہے. اب گول زمین ہے، لیکن حضرات آپ دیکھیں کسی فٹ بال کے اوپر اگر کوئی نقطہ لگایا جائے تو اسے جس طرف سے بھی دیکھا جاتا ہے وہ درمیان میں ہی نظر آتا ہے. تو اس وجہ سے زمین جو ہے وہ گول ہے، اور بیت اللہ جو ہے وہ خانہ کعبہ شریف زمین کے اوپر جو ہے وہ تعمیر کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا جدھر سے مرضی ہو کے آئے اس کی جو ہے وہ عقیدتوں کا مرکز جو ہے وہ بیت اللہ شریف، یعنی اس کی عقیدتوں کا مرکز جو ہے اس کا عبادت کا جو اصل جو ہے وہ ٹھکانہ ہے عبادتوں کا وہ بیت اللہ شریف. اور دوسرا اس مسجد الحرام کو ناف کہا جاتا ہے پوری دنیا کی، اور علماء فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جتنی بھی نعمتیں مل رہی ہیں اور قیامت تک ملتی رہیں گی وہ ساری کی ساری نعمتیں مسجد الحرام بیت اللہ شریف کا صدقہ مل رہی ہیں. یعنی اس وجہ سے اس کو جو ہے وہ پوری دنیا کی ناف کہا جاتا ہے. دیکھیں نا، جس طرح بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اسے ناف کے ذریعے غذا ملتی ہے، خوراک دی جاتی ہے، تو اس طرح پوری دنیا میں اگر جتنی بھی نعمتیں مل رہی ہیں وہ بیت اللہ شریف مسجد الحرام کا صدقہ مل رہی ہے. اور قیامت کے دن آخرت میں جتنی بھی نعمتیں دی جائیں گی وہ بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کا صدقہ دی جائیں گی. یعنی دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں وہ حرم کعبہ بیت اللہ شریف مسجد الحرام کا صدقہ ہے، اور آخرت میں جتنی نعمتیں دی جائیں گی وہ بیت المقدس کا صدقہ مسجد اقصی کے صدقہ میں دی جائیں گی.
تو حضرات اب میں یہاں پر ایک بڑی ہی پیاری بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب معراج کی رات آئی تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو سیر کروائی، اور اس سیر کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا وہ سیر کہاں سے لے کے کہاں تک تھی؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد الحرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ اب آپ نے یہ سن لیا ہے کہ مسجد الحرام جو ہے وہ پوری دنیا کی نعمت ہے، مسجد الحرام کا صدقہ دنیا میں نعمتیں مل رہی ہے، اور مسجد اقصی کا صدقہ آخرت میں نعمتیں دی جائیں گی۔ اب اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کو فرمایا پیارے محبوب آج تو ہمارے پاس مہمان بن کے آ رہا ہے، لیکن پہلے قدم لگا مسجد الحرام میں، بیت اللہ میں قدم لگا، اور پھر قدم لگا مسجد اقصی کے اندر، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ انہیں دنیا میں جتنی نعمتیں مل رہی ہیں وہ بھی محمد کریم کے قدموں کا صدقہ مل رہی ہے، اور آخرت میں بھی جتنی نعمتیں دی جائیں گی وہ بھی آقا کریم علیہ السلام کے قدموں کا صدقہ دی جائیں گی۔ حضرات پھر پتہ چل گیا کہ جو بھی مل رہا ہے وہ مصطفیٰ کریم کے قدموں کا صدقہ مل رہا ہے، اور آخرت میں بھی جو دیا جائے گا وہ آقا کریم علیہ السلام کے قدموں کا صدقہ دیا جائے گا۔ تو حضرات عزیز وقار، یہ بیت اللہ شریف، اب اللہ رب العزت نے اس شہر کی قسم اٹھائی، فرمایا مجھے قسم ہے اس شہر کی۔ اب میں بالکل جو ہے وہ زیادہ کوئی لمبی چوڑی جو ہے وہ تقریر نہیں کروں گا، بالکل بس یہ بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی اس شہر کی، اور پھر قسم اٹھائی۔ اب قبل اس کے کہ لوگوں کے ذہن میں بات آئے کہ اللہ نے بیت اللہ کی قسم کیوں اٹھائی، مکہ شہر مکہ کی قسم کیوں اٹھائی، شاید کوئی یہ سوچے کہ یہاں پر بیت اللہ موجود ہے اس لیے قسم کھائی، یا کوئی بندہ یہ کہہ دے گا کہ جی یہاں پر جو ہے وہ جبل نور ہے اس وجہ سے قسم اٹھائی، کوئی کہے گا جی یہاں پر مقام ابراہیم ہے اس وجہ سے قسم اٹھائی ہے، کوئی کہے گا یہاں پر آب زمزم کا چشمہ موجود ہے اس وجہ سے رب تعالیٰ نے قسم اٹھائی۔ لیکن اللہ رب العزت نے قبل اس کے کہ لوگ کوئی بات کریں، اللہ رب العزت نے قسم اٹھا کے پھر وجہ بھی خود ہی بیان فرما دی کہ میں نے اس وجہ سے قسم اٹھائی ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی اور پھر اٹھا کے وجہ بھی خود قرآن میں بیان فرما دی کہ اس وجہ سے میں نے قسم اٹھائی ہے، کہ مت کوئی یہ سمجھے کہ میں نے بیت اللہ کی وجہ سے قسم اٹھائی، مت کوئی یہ سمجھے کہ میں نے مسجد الحرام کی وجہ سے قسم اٹھائی، مت کوئی یہ سمجھے کہ میں نے مقام ابراہیم کی وجہ سے قسم اٹھائی، بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں اعلان فرما دیا، فرمایا لا اقسم بہذا البلد، فرمایا مجھے قسم ہے اس شہر کی اور اس وجہ سے میں نے قسم اٹھائی ہے کہ وانت حل بہذا البلد، اے پیارے محبوب جہاں پر تیرے قدم لگے ہوئے ہیں، یعنی جہاں پہ مصطفیٰ کریم کی تشریف آوری ہوئی ہے، آقا کریم کی جلوہ گری ہے، مصطفیٰ کریم جہاں پہ جلوہ فرما ہوئے ہیں، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی ہے۔ تو حضرات پھر پتہ چل گیا کہ اللہ رب العزت نے قسم بھی اٹھائی ہے تو اپنے محبوب علیہ السلام کے قدموں کی برکت کی وجہ سے اٹھائی ہے۔ پتہ چل گیا کہ مصطفیٰ کریم کائنات کے اندر اگر کوئی ذات ہے، خدا کے بعد اگر کوئی کسی ہستی کا مقام ہے تو وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے۔ تو حضرات بھی پتہ چل گیا، اب اجماع امت ہے اس مسئلہ کے اوپر کہ پوری دنیا کے اندر دو شہروں کا کوئی جگہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دو شہر ایسے ہیں کہ جن کا کوئی جو ہے وہ کائنات کی دنیا کی کوئی جگہ، چاہے وہاں پر سنگ مرمر کا پتھر لگا ہو، جو مرضی ہو، کتنا عالی شان بنگلہ ہو، محل ہو، وہ ان دو شہروں کا، ان دو جگہوں کا جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ دو جگہ کون کون سی ہے؟ ایک جو ہے وہ بیت اللہ شریف یعنی مکہ المکرمہ ہے، اور دوسرا مصطفیٰ کریم کا مدینہ المنورہ ہے۔ یعنی یہ وہ دو شہر ہیں۔ اب دیکھیں مکہ میں سرکار دو جہاں نے قدم لگائے تو اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی۔ اب بات کرتے ہیں مدینے کی، تو مدینہ جو ہے اسے یثرب کہا جاتا تھا، یعنی بیماریوں کا گھر، اسے یثرب بیماریوں کا گھر تھا۔ لیکن جب سرکار دو جہاں کے قدم لگ گئے تو پھر فرمایا کہ غبار المدینہ خیر من الجزام، فرمایا کہ میں مدینے کی مٹی جو ہے
وہ اگر کوڑے کو لگا دی جائے تو رب کریم اس کو کوڑ کی بیماری سے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی یہ سرکار دو جہاں کے قدموں کی برکت ہے۔ مصطفیٰ کریم کے جو زمین آقا کریم کے قدموں سے لگ جائے اس زمین جیسی زمین کوئی نہیں، جو کپڑا سرکار دو جہاں کے قدموں سے لگ جائے، بس میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، یعنی جو کپڑا سرکار دو جہاں کے قدموں سے لگ جائے اس کپڑے جیسا کپڑا کوئی نہیں۔ ارے جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ہاتھ جس چیز کو لگ جائے اس چیز جیسی کائنات میں کوئی چیز نہیں۔ تو حضرات پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج فتنوں کا دور ہے، آج لوگ جو ہے وہ سرکار دو جہاں کے صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں، مصطفیٰ کریم کی آل رسول پر جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں۔ ارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، جو چیز مصطفیٰ سے لگ جاتی ہے وہ کائنات میں افضل اعلیٰ اور ممتاز ہو جاتی ہے۔ ارے جس نبی کے جسم سے مس ہونے کے وجہ سے چیزیں ممتاز ہو جاتی ہے، ارے جس نبی کا ہاتھ لگنے سے جگہ کو مٹی کو یہ شانیں مل جاتی ہے، جس نبی کا ہاتھ اتنی برکتوں والا ہے اس نبی کا خون جو ہے وہ کتنا اللہ ہوگا۔ امام اہل سنت اعلی حضرت دیوان برکت نے بات ختم کر دی، فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب کے رانا نور کا۔ حضرت دیو کا پتہ چل گیا کہ یہ شہر مکہ اللہ کریم ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے۔ تو حضرت دیو کا بات کیونکہ یہاں پر سرسا وقت ہوتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پیر شریف کو ہم مدینہ المنورہ شان مدینہ المنورہ بیان کریں گے، تو حضرات پھر بتائیں گے، کیونکہ آج لوگ یہاں پر ایک بات کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں جی حج مکے میں ہوتا ہے، عمرہ مکے میں ہوتا ہے، تو پھر مدینے اگر جاؤ تو چاہے نہ جاؤ۔ تو ہمارے امام سنت اعلی حضرت نے یہ بات ختم کی، آپ فرماتے ہیں حاجیو آؤ شکل شاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکی اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اگلے پیر شریف کو انشاءاللہ تعالیٰ شان مدینہ المنورہ بیان کریں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔